حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ اللهم صل على محمد آپ کی ذات والا صفات سے منتسب یہ مجالس برقرار ہیں، ہر جگہ پہ آپ مجالس سن رہے ہیں۔ یہ شخصیت جتنی بلند ہے اسی اعتبار سے ان کا ذکر بلند ہے، اور بارگاہ ذات اقدس میں اس کی جو حیثیت ہے، ہم اس در کے گداگر ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم سیدہ کونین کے صدقے میں ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات، پروردگار عالم تمام مومنین کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، پروردگار عالم تمام مومنین کی حاجات شرعیہ دینی دنیاوی روا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے۔ پروردگار عالم کرم فرمائے اور یہاں پر اتحاد و محبت و قوت کی فضا پیدا ہو۔ اشرار کو پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے مہار فرمائے، ان میں سے جو قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت فرمائے، اور جو اشرار قابل ہدایت نہیں رہے پروردگار عالم ان کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرمائے۔ پروردگار عالم کرم فرمائے اور بزم اعضاء میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ ہمت اور توانائی کے ساتھ وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، خداوند تعالی ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، پرچم حسینیت سربلند ہو، یزیدیت ذلیل و رسوا ہو۔ جو الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں آپ کی سماعتوں تک پہنچے مولا سیدہ کونین راضی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ دعا مریض مومنین و مومنات آپ سے بھی طلبگار ہیں، دعا کریں، مجھ سے بھی ہیں۔ پروردگار عالم سیدہ کونین مظلومیت کے صدقے میں ہمارے تمام مریض مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ پروردگار عالم کرم فرمائے، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مل کر بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ حضرات کی توجہات کا ارتکاز ہے، جملہ جملہ شروع کروں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ یہ سیدہ کونین کا ذکر ہے، اور سیدہ کونین اہل بیت اطہار اجزائے نور نبوت، یہ ساری کائنات خالق کائنات نے جس کے صدقے میں پیدا کی، ان کا ذکر کسی کسا کے ذریعے سے آپ کے گوشزد ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ کارخانہ قدرت وجود میں ہی نہ آتا، اگر یہ اصحاب کسا نہیں ہوتے تو یہ کائنات پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات جو پیدا ہوئی ہے تو ان کے سبب سے پیدا ہوئی، اور اس میں سب سے پہلی ذات، مقدم ذات
सरवर कायनात पैगंबर आपकी ज़ात वजह तख्लीक कायनात है, आपकी ज़ात बाइस तख्लीक कायनात है, नुक्ताए इब्तिदा सरकार ख़त्मी मर्तबत की ज़ात। अब जब कायनात पैदा हुई तो पैदा उनके सदक़े में हुई, और जो चल रही है तो वो भी उनके सदक़े में चल रही है। ऐसा नहीं है कि पैदा होने में तो उनकी ज़ात मुअस्सिर है, लेकिन बाद में कायनात के साथ उनका कोई रब्त ना रहा हो, बल्कि खालिक कायनात उसकी सिफ़ात इसमें मुबारक ज़ात अल्लाह है, और उसकी सिफ़ात 100 नामों के ज़रिए से आपके गोचर होती रहती हैं। उसकी सिफ़ात भी लामहदूद, उसकी ज़ात भी लामहदूद। उसने अपनी सिफ़ात का जिन शख्सियतों को, जिन ज़वात मुक़द्दसा को मज़हर बनाया, अब आपकी तवज्जो इस जुमले पर रहे, वो ज़वात मुक़द्दसा पहले नंबर पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ख़ातमुल अंबिया की ज़ात है। ये सारी कायनात खालिक कायनात की रहमत से चल रही है। वो रहमान है, वो रहीम है। अगर उसकी रहमत ना होती, हमारी हस्ती नेस्ती में बदल चुकी होती, बल्कि हमारी हस्ती में मुनक़लिब होने से पहले ही पहली नस्लों में नौबत ही ना आती अगर उसकी रहमत शामिल हाल ना होती। सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा, उसकी रहमत उसके ग़ज़ब से आगे आ गई। उसकी रहमत का मज़हर ताम जनाब सरकार ख़ातिमुल अंबिया। ये कायनात जो चल रही है उसकी रहमत से चल रही है, और उसका मज़हर ताम ख़ातिमुल अंबिया की साथ, ख़ातिमुल अंबिया की साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। मेरे हबीब, हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। किसी एक बस्ती के लिए रहमत नहीं, किसी एक करिए के लिए रहमत नहीं, किसी एक मुल्क के लिए रहमत नहीं, आलमीन के लिए रहमत। जहाँ तक हमारी अक्ल काम करती है और जहाँ तक काम नहीं करती, हर जगह जहाँ जहाँ पर आलमीन के लफ्ज़ का इतलाक़ होता है, वहाँ वहाँ पर सरवरे कायनात की ज़ात वाला सिफ़ात रहमत है। और फिर एक मरहला आया जब खालिक कायनात ने हर बाप के लिए बेटी को रहमत करार दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जो आलमीन के लिए रहमत हो उसको कैसी बेटी अता की जाए? हर बाप के लिए बेटी रहमत, और एक बेटी वो है जिसका बाप रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत, उसको कैसी बेटी अता की जाए? आवाज़ आती इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। कौसर वैसे तो चश्मे जन्नत का नाम है, लेकिन वो कौसर, इस कौसर के सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। सिर्फ यह है कि ज़हन को मुंतकिल करने के लिए कि उस कौसर से आपके ज़हन में जो फौरन तसव्वुर आता है वो शफ़ाफ़ियत का तसव्वुर आता है। जब ये शफ़ाफ़ियत किरदार में आए तो उसको इस्मत कहते हैं। कौसर से आपके ज़हन में एक फैज़ जारी का तसव्वुर आता है। ये फैज़ जारी जो आम फर्द के लिए तो क्या, रहमतुल लिल आलमीन के लिए फैज़ जारी। ऐ मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये मामूली नेमत नहीं है, ये ऐसी नेमत है कि हमारी बारगाह में मुसल्ला बिछा दे, सजदे शुक्र के अदा कर और कुर्बानियाँ कर। ये कौन हबीब है जिसको हुक्म होता है कुमिल लैला इल्ला कलीला? ऐ मेरे हबीब तेरा रात भर इबादत में खड़े होना हमको गवारा नहीं, तू मशक्कत में मुब्तला हो ये हमें पसंद नहीं है, कुछ आराम भी कर लिया कर। उस हबीब को कहा जा रहा है सजदे शुक्र के कर और कुर्बानियाँ कर। क्यों? इसलिए कि हमने तुझे कौसर अता कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर की शफाफियत, कौसर का फैज़ जारी होना, और एक ऐसी नेमत जो नाकाबिल इनक़िता है, जो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो कौसर फातिमा कौसर है। फातिमा बीबी के फ़ज़ाइल की
بلندیاں، وسعتیں، اس کی بلندیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی وسعتوں کو سمندروں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یہ ہمالیہ کی چوٹیاں نہیں ہیں، یہ جناب سیدہ کونین کے فضائل کی بلندیاں ہیں. ان بلندیوں کے سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی کوتاہ قامتی کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا کہنا. اس کے فضائل کی وسعتوں کے سامنے سمندروں کی وسعتیں اپنی حدوں میں منہ چھپاتی ہوئی نظر آتی ہیں. جناب سیدہ کونین جیسے اس کی ذات والا صفات پیدا کرنے والے کی بے انتہا ہے، لامحدود ہے، اسی طریقے سے ان مظہر صفات ذات حق تعالی شخصیات کی صفات، اس کا بیان لامحدود ہے. وہ صفات لامحدود ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے. یہ زمزم نہیں، یہ کوثر ہے. اس کے ہر نقش قدم سے ہزاروں زمزم پھوٹتے ہیں. زمزم کو جب ظاہر کیا جاتا ہے، زمزم کو حاصل کرنے کے لیے حاجرہ کو صفا و مروہ کے درمیان گردش کرنا پڑتی ہے. صفا و مروہ کے درمیان جب تک گردش نہ کرے اس نعمت حق تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. یہ زمزم نہیں، یہ کوثر ہے. اس کا صفا و مروہ، اس کی سرحدیں زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کا صفا و مروہ مکان سے لامکان تک ہے. اس کو طے کرنے کے لیے حاجرہ کے قدموں کی طاقت کی نہیں، شہپر جبریل کی توانائی کی ضرورت ہے. زمزم تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ سفر کریں سرزمین فلسطین سے سرزمین حرم کی طرف. ابتدا سرزمین فلسطین، انتہا سرزمین حرم. وہ ابتدائے سفر، یہ انتہائے سفر. ان شخصیات کو فلسطین سے بلا کر سرزمین حرم پر بلا کر جو عطا کیا جائے وہ زمزم، اور شب اسرا حبیب کو حرم سے، سرزمین حرم سے جو عرش معلی پر بلا کر عطا کیا جائے وہ کوثر. زمزم کے حصول کے لیے جو انتہائی سفر خلیل کی ہے، کوثر کے حصول کے لیے وہ ابتدائی سفر حبیب کی ہے. وہ فلسطین سے سرزمین حرم پہ بلا کر عطا کیا جاتا ہے وہ زمزم، اور سرزمین حرم سے عرش معلی پر جو بلا کر عطا کیا جائے وہ کوثر. حاجرہ کی دعائے مستجاب کا اثر بن کر ابھرے تو زمزم. پھر جملہ دہرا دوں، حاجرہ کی دعائے مستجاب کا ثمر بن کر ابھرے تو زمزم، اور مصطفیٰ کی دعائے مستجاب کا ثمر بن کے اترے تو کوثر. ارشاد ہے فاطمہ تحفہ معراج کے طور پر پیغمبر کو عطا کی گئی. اے میرے حبیب، اس تحفے کو لینے کے لیے عرش پر آنا پڑے گا. جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایات بہار الانوار میں موجود ہیں، لیکن مجھے وہی جملہ جیسے پرانے لوگ مولانا روم کا کلام پڑھتے تھے، اقبال کا کلام ابھی بھی پڑھا جاتا ہے. میں حضرت ایت اللہ وحید خراسانی کے چند اشعار 2-3 شعر پڑھتا ہوں جو انہی روایات پر مشتمل ہیں. خدا را بود سری غیب و مکنون، کہ کفِ او نہ بود آدم و مندون. نہفتے تحفے در تفاہائی بود، به شوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود. به سر مستصر واصل شدن گاہ کہ زد از خاک بر افلاک خرگاہ. کہتے ہیں خالق کائنات کے پاس اس کی قدرت کا ایک راز تھا جس کا کف آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی نہیں تھا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر تھا ہی نہیں. آدم و مندون، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی فاطمہ کا ہمسر نہیں تھا. تو روایات کہتی ہیں خالق کائنات کے پاس اس کی قدرت کا راز خدا را بود سری غیب و مکنون، کہ کف او نہ بود آدم و مندون.
کہ جس کا کف آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی نہیں تھا، نہفتے تحفے در تفہائی بود. خالق کائنات نے اپنی قدرت کے اس راز کو، اس کے جوہر کو جنت کے ایک سیب میں محفوظ کر دیا تھا. نہفتے تحفے در تفہائی بود، بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود. اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے حبیب کو معراج کا سفر کرنا پڑا. بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود، بسر مستصر واصل شدن گاہ کے زد از خاک پر افلاک خرگاہ. کب پہنچے اس تحفے تک؟ جب خاک سے بوریا اٹھایا، افلاک پر جا خیمہ لگایا. گرفت از دست حق طوبا و کوثر، ہمایوں دختری زہرا یہ اطہر. شب معراج کیا کیا تحفے لے کے آئے؟ طوبا و کوثر کا تحفہ لے کے آئے، اور ہمایوں دختری زہرا یہ اطہر، اور دختر بلند اختر جناب فاطمہ الزہرا کا تحفہ لے کے یہ وہ معجزہ ہے جس کو معجزہ معراج کے ذریعے سے عطا کیا گیا. یہ وہ معجزہ ہے جس میں جبریل جو ہم سفر تھا اس کو روک دیا گیا. جب یہ معجزہ عطا کیا تو جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، آقا کعبہ قوسین او ادنا کی طرف آگے بڑھ گئے. یہ وہ معجزہ ہے. زمزم بھی معجزہ ہے، لیکن فاطمہ وہ معجزہ ہے جو معجزہ گر ہے. یہ وہ معجزہ ہے جس کے آگے معجزات کا نام، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام زینب ہے. یہ ذات معجزہ گر ہے. یہ جو قافلہ ہمارا سفر کر رہا ہے یہ فاطمہ الزہرا کی دعا کا اثر ہے. ایسی دولت بیدار عطا کر دی خالق کائنات نے، ایسی دولت بیدار کہ تنگی داماں کا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی کم مائگی کے باوجود ہر وقت ادھر سے نعمات حاصل کرتے رہتے ہیں، عطا کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کبھی تنگی داماں کا گلہ نہیں کرتے، اپنے بخت پر ناز کرتے ہیں. لوگ ہمیں مارتے ہیں، کس لیے مارتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق در زہرا سے ہے. دشمن خوش نہ ہو اس لیے کہ مر جانا ناکامی نہیں، مار دینا کامیابی نہیں. بہت سارے لوگ مار کے مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مر کے جی جاتے ہیں. ہماری کامیابی کی دلیل ہماری وہ نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے. کیا شناختی کارڈ دیکھ کر مارا جا رہا ہے؟ نسبت کس سے ہے؟ کیا نام ہے؟ خادم حسین. کیا نام ہے؟ غلام علی. کیا نام ہے؟ ابن زہرا. یاد رکھیں، خنجر کی دھار زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کرتی، زندگی اور موت کا فیصلہ نسبتیں کرتی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار لہبی. چراغ مصطفیٰ حسین ہے، چراغ کاشانہ نبوت حسین ہے، معجزہ فاطمہ الزہرا حسین ہے. کربلا حسین کا شہکار ہے اور حسین فاطمہ کا شہکار ہے. جب بھی تاریخ نے ہماری نسلوں سے، جب بھی ہمیں آزمانا چاہا، ہماری نسلوں سے امتحان لینا چاہا، ہم نے کبھی تاریخ کو شرمندہ نہیں کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خطروں کو دیکھ کر ہم آل محمد کا دامن چھوڑ دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھبرا جائیں اور حسین کا در چھوڑ کر چلے جائیں. نہیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیا زندگی یہ ہے، بندگی یہ ہے. اس کو چھوڑ کر نہ زندگی کا کوئی تصور نہ بندگی کا کوئی تصور. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو جذبے ہمارے اندر تقسیم ہوئے ہیں وہ جذبے ہیں جو اصحاب کربلا نے ہمیں عطا کیا. چراغ بجھایا جا چکا تھا، جاؤ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی نہیں گیا، چراغ جلا. ایک ایک نے اٹھ کر اظہارِ ادب کرنا شروع کیا. جناب زہیر ابن قین کے 2 جملے کہتا ہوں، اگرچہ مجھے اصحاب کربلا کے اکثر جملے یاد ہیں
اور ہر جملہ اپنی جگہ پر معرفت کی ایک کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. لیکن جناب زہیر ابن کہن نفسی لنفسک الفدا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سمینا مقالتک ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ کہتے ہیں چلے جاؤ. لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکنا فیہا مخلدین، اگر یہ طے ہوتا کہ اگر تیری بارگاہ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. لو کانت الدنیا لنا، اب تو یہ ہے نا، اب تو یہ طے ہے کہ اگر ادھر سے گئے تو کسی اور جگہ جا کے مر جائیں گے، میدان چھوڑ کے جائیں تو بستر پہ مر جائیں گے. مرنا تو ہر شخص کو ہے، لیکن اے حسین اگر ایسا بھی ہوتا کہ اگر تیری بارگاہ کو چھوڑ کر جاتے تو اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتے. لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکنا فیہا مخلدین لأثرنا النحوس معک علی الاقامت فیہا، تو بخدا پھر بھی تیری بارگاہ چھوڑ کر نہ جاتے اور تیری بارگاہ میں اپنی جان پیش کرتے. تیرے قدموں پر یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اگر رہنے والے بھی ہوتے پھر بھی رہنا پسند نہ کرتے اس دنیا میں، تیرے قدموں پر اپنی جان پیش کرنا پسند کرتے. حسین کون ہے؟ حسین کا ذکر جاری و ساری ہے. مفتیوں کے فتوے رسوا ہو گئے حسین کے ذکر کے خلاف. حسین کا ذکر سربلند ہے، حسین کا ذکر عالم عالم پھیل رہا ہے. فتووں کی دیواریں گر رہی ہیں، حصار ٹوٹ رہے ہیں. دنیا اب آ کے داستان کربلا سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے، اس لیے کہ اب ماڈرن میڈیا کا دور ہے اور عزاداری کو اب یہ میڈیا جو ملا ہے تو اب دنیا اس قابل ہوئی ہے کہ وہ داستان کربلا سنے. اور اب آپ کو موقع ملا ہے، آپ کے ممبر کو موقع ملا ہے، آپ عزاداروں کو موقع ملا ہے کہ آپ بہترین اور مہذب ترین طریقے سے دنیا کے سامنے اپنا پیغام پیش کریں. یہ اب موقع ملا ہے. ابھی تک کربلا کا میڈیا عزاداری کربلا کا میڈیا ہے. اس نے ہر شخص تک، ہر شخص کی سماعت تک کربلا کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. اسی نے فتووں کا مقابلہ کیا ہے. عزاداری سینے پہ زخم کھا کھا کے آگے بڑھتی رہی. عزاداری ہر قسم کی انتہائی بدترین قسم کی ان لوگوں کی حرکات کے سامنے اپنے وقار کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتی رہی اور زخم کھا کھا کر قربانیوں کے ساتھ لیکن کامیابیوں کے ساتھ عزاداری آگے بڑھتی رہی. اور اب معجزہ کلیم کربلا یہ سر چڑھ کر بولنے لگا ہے. ابھی جو تیزی آ گئی ہے نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اب مفتیوں کے فتوے دم توڑ چکے ہیں. اب حق سر چڑھ کر بول رہا ہے. جادو سر چڑھ کر نہیں بولتا، حق سر چڑھ کے بولتا ہے. دربار فرعونی میں جادو ساحران فرعون کے ساتھ تھا، حق موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن وہاں پر جادو سر چڑھ کے نہیں بول رہا تھا، حق سر چڑھ کے بول رہا تھا. وہ ساحران فرعونی کے بل کھاتے ہوئے سانپوں کو نگل نگل کر موسیٰ کا معجزہ عصا وہ دنیا میں اعلان کر رہا تھا کہ جادو سر چڑھ کر نہیں بولتا، حق سر چڑھ کر بولتا ہے. مفتیان بنی امیہ کے بل کھاتے ہوئے فتووں کے سر کچل کچل کر عزاداری آگے بڑھ رہی ہے. ان فتووں کے سر کچل کچل کر مفتیان بنی امیہ کے فتووں کے معجزہ کلیم کربلا آگے بڑھ رہا ہے. یہ عزاداری اس وقت دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. ان لوگوں کو پریشانی یہ ہے نہیں روک سکے. عزاداری جس شخص تک عزاداری کا پیغام پہنچ جاتا ہے، یاد رکھیں ہر وہ شخص جس نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ اس کے حلق کے نیچے اتر گیا ہو اور اس شخص تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ سب سے پہلا عزادار صاحب کلمہ ہے. سید ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا نے خاک کربلا جناب ام سلمہ کو عطا کی. تو جب یہ خود گریہ کیا، بی بی نے گریہ کیا، خود روئے، بی بی کو رلایا. یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری ہے.
تو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ عزاداری سنت حبیب کبریا ہے، سب سے پہلے عزادار حبیب کبریا ہیں، تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ ان کی سنت اور راہ و روش پر چل کر عزاداری کرے؟ ساری دنیا عزادار ہو جائے گی تو یہ روکنے والے ان کا کیا بنے گا؟ اسی لیے یہ تیزی آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیں تیزی آ گئی ہے تو ہم اپنی تاریخ بھولے نہیں ہیں۔ ہم اس مرنے کو، اہل بیت کی چوکٹ پر رہنے کو یہ زندگی سمجھتے ہیں، اس چوکٹ کو چھوڑ کر زندہ رہنے کو ہم موت سمجھتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ عزاداری جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا سے چل رہی ہے، معجزہ گر ہے فاطمہ الزہرا۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا قرآن بیان کرے یا حدیث بیان کرے۔ وہ ذات والا صفات جس کو انبیاء و اولیاء تعجب سے دیکھیں، وہ ذات والا صفات جو معجزہ معراج کے طور پر پیغمبر کو عطا کی جائے، وہ ذات والا صفات جس کا کائنات میں بجز علی کے کوئی کف نہ ہو، کوئی ہمسر نہ ہو۔ اگر سمجھنا ہو کہ سیدہ کونین کیا ہے تو پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ علی ہے۔ لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر کائنات میں تھا ہی نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہیں تھا۔ تو علی تو فاطمہ کا جوڑ علی ہے، فاطمہ کا ہم پلہ علی ہے، فاطمہ کا ہمسر علی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کو سمجھنے کا پیمانہ علی ہے۔ اب نہ علی سمجھ میں آئے نہ فاطمہ سمجھ میں آئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت کی کیا حیثیت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا وزن ہے؟ اگر سمجھنا ہو تو پیمانہ علی ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو جوڑ ہے اس کی ایک ضرب پر ثقلین کی بندگی تل نہیں سکتی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا علم کتنا ہے ہمیں کیا پتا؟ پیمانہ علی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جس میدان کی طرف رخ کریں علی ابن ابی طالب سامنے موجود ہے، پیمانہ علی ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا یہ تو اجمال بیان کیا، سمجھ تو ہم بھی نہیں سکے۔ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ پیمانہ افضل ہے، کتنی افضل ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ حبیب کبریا نے یہ تو بتایا ثقلین کی بندگی کمتر ہے علی کی ایک ضرب سے۔ کتنی کمتر ہے، یہ کتنی برتر ہے، یہ تو آقا نے بیان نہیں کیا، اجمال ہے نا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ایک اجمال بیان ہوا ہے نا، تفصیل تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیثیت و شخصیت کو اگر سمجھنا ہو تو آئیں آیت تطہیر کے دامن میں نگاہ کریں۔ اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے لوگ ہمیشہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، برکت کے لیے اپنے گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات کو مضمون زبانی یاد ہے، مجھے بڑی مدد ملے گی اس سے کہ آپ حضرات کے اذہان میں وہ ذخیرہ موجود ہے۔ میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں اور آپ چونکہ پڑھتے رہتے ہیں اس لیے مجھے آسانی ہوگی اپنے بیان کو آگے لے کر چلنے میں آپ کے محفوظات کے ذریعے سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد اے میرے حبیب تو فرش زمین پر ان کی بزم فضائل سجا، ہم آسمان پر یہ بزم سجاتے ہیں۔ تو خیمہ کسا قائم کر، ہم افلاک پر ملائکہ رحمت کو بلاتے ہیں۔ دست دعا بلند کر، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم
اور یہ وہ بیان کر رہا ہے جو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب یہ بولتا ہے تو اس کے پردے میں خدا بولتا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں خدا بول رہا تھا, یہاں پردے میں خدا بول رہا تھا. ادھر ارشاد ہو رہا تھا بعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. بس میں آگے بڑھ جاؤں. جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار وہ کون ہے چادر کے نیچے؟ آواز آئی ہم. کیسے بیان عظمت کے مرحلے سے گزری. اس چادر کے نیچے تو حبیب کبریا موجود ہے, اس چادر کے نیچے تو تاجدار حلاتا موجود ہے, اس چادر کے نیچے تو سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین شریفین موجود ہیں, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں. لیکن اگر ہم جیسے خاطی گناہگار بندوں سے پوچھا جائے اگر یہ بزم ہو تو ہم تعارف کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم سید الانبیاء سے شروع کریں گے. سب سے پہلے ان کا نام لیں گے, ہم سمجھیں گے ادب کا تقاضا یہی ہے. لیکن پروردگار عالم اس نے سید الانبیاء کا نام نہیں لیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اب سوچنے کا موقع ملا بات کیا ہے. اگر بات نبوت کی ہوتی تو سید الانبیاء کا نام لیا جاتا, اگر بات ولایت کی ہوتی سید الاولیاء کا نام لیا جاتا, اگر بات سیادت کی ہوتی سیدہ شباب اہل الجنہ کا نام لیا جاتا. لیکن یہاں تعارف کروایا جا رہا تھا عصمت کا, اور عصمت میں سارے برابر ہیں. ویسے پیغمبر اکرم کی ذات سب سے مقدم ہے, سب سے بالا ذات سید الانبیاء کی ذات ہے. لیکن جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے عصمت. عصمت میں سب برابر ہیں. آپ عصمت میں نہیں کہہ سکتے کوئی کم معصوم ہے کوئی زیادہ معصوم ہے. عصمت میں سب برابر ہیں. جب سب برابر ہیں تو اب نام کس کا لیا جائے؟ خالق کائنات نے کہا اس کا نام لیا جائے جس کے سارے رشتے عصمت کے ہوں. لہذا کہا ہم فاطمہ. تو یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان میں سے ایک فاطمہ ہے. نام پھر نہیں لیا, پھر رشتے بیان کیے. یہ کس کے رشتے ہیں؟ یہ فاطمہ کے رشتے ہیں. ہم فاطمہ تو ابوہا فاطمہ ہے اور اس کے بابا ہے, بالوہا اور ان کے شوہر ہیں, بنوہا اور ان کے فرزند ہیں. نام نہیں لیا, نسبتیں بیان کر کے بتایا عصمت کے سارے رشتے فاطمہ کے رشتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کا معجزہ ہے کہ کساء کے نیچے کون تھے. بخدا بغض و کینہ و حسد و عناد نے اتنی گرد اڑائی تاریخ میں کہ ہر منظر دھندلا گیا. لیکن خالق کائنات نے ان کے فضائل کو اس طرح محفوظ کیا کہ جس نے بھی آیت تطہیر کا شان نزول بیان کیا اس نے یہی بیان کیا. کسی نے نہیں کہا 5 نہیں تھے, عشرہ مبشرہ تھے. سب نے کہا 5 تھے. جو بعد میں کہتے ہیں کہ ساری امت اہل بیت ہے, جب شان نزول ذکر کیا تو وہ بھی کہتے ہیں یہی 5 تھے. 5 کے عدد میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. معجزہ آگے بڑھتا ہے. 5 کے عدد میں نہیں اختلاف کیا, شخصیات میں بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا یہ 5 نہیں تھے کوئی اور 5 تھے. نہیں, 5 تھے اور یہی 5 تھے. میں نے کہا نا بغض و حسد و کینہ و عناد نے ہر منظر کو دھندلانے کی کوشش کی. 150 صحابی مختلق, ابھی تو کتاب آ چکی ہے نا 150, اردو میں بھی آ چکی ہے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب. 150 صحابہ جو تخلیق کیے گئے جو تھے ہی نہیں تاریخ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روایتیں ہی نہیں کھڑی گئیں, راوی بھی کھڑے گئے. آپ متوجہ ہوں, راوی صرف روایتیں نہیں بنائی گئیں,
اگر میں کہوں روایت جھوٹی، راوی جھوٹا، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ راوی تو موجود ہے لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے. نہیں، راوی ہے ہی نہیں، تراشا گیا راوی. 150 صحابی پیدا کیے گئے. یہ ان لوگوں نے پیدا نہیں کیے جو عہد رسول میں تھے، صحابہ کرام میں، وہ تو خود موجود تھے. اگر ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ خود کالا رسول اللہ کہہ کے کام چلا لیتے تھے. ان کو تو کسی کی طرف نسبت دینے کی ضرورت نہیں تھی، خود ملتے تھے رسول اللہ سے. واقعہ اقبا میں جو تھے وہ صحابہ کرام میں موجود تھے. مسجد زرار بنانے والے صحابہ کرام میں اٹھتے بیٹھتے تھے. لہٰذا اگر ان کو روایت تخلیق کرنی ہو تو وہ رسول اللہ سے بھی ملتے تھے، وہ کالا رسول اللہ کہہ کر روایت بنا سکتے تھے اور بناتے تھے. بلکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ جب آقا کو خبر ملی کچھ لوگ آقا کا نام لے کر روایتیں بنا کر آگے اپنا کام چلاتے ہیں، فقام خطیبا وقال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کہا دیکھو جو میری طرف جھوٹ کی نسبت دے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. تو یہ اس دور کے لوگوں کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ صحابی پیدا کرتے، تراشتے، نیا پیدا کرتے. یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنا کام چلانے کے لیے. یہ رسول کی حدیث ہے، کس نے بیان کی؟ فلاں ابن فلاں نے بیان کی. جب آگے جا کے دیکھا گیا تو پتہ چلا اس نام کا آدمی تاریخ میں موجود تھا ہی. اس کا مطلب ہے راوی بھی بنایا، روایت بنائی، پھر راوی بنایا. روایت بنائی کالا رسول اللہ کہہ کے، اور نسبت دی تو راوی بنایا، اور راوی بنا کر اس کو صحابیت کی سند بھی جاری کر دی. اب ڈگری ہے، جعلی ہو یا نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. سمجھے کہ یہ 2 نمبر کام کہاں سے شروع ہوئے؟ اور 2 نمبر کام کرنے والوں کو لوگوں نے دعائیں دینا شروع کر دی. آج آپ برا کہتے ہیں، یہ کام بڑی دیر سے. صلوات پڑھیں بابا. صلی علی محمد آپ کچھ اور کہتے ہیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں. یہ 2 نمبر کام شروع ہوئے، سب کا کام بن گیا. باوجود اس کے کہ یہ سارے کام ہوئے، اہل بیت اطہار کے مقابل میں تخت، خزانے، فوجیں، لشکر سب کام آئے. لیکن یہ معجزہ دیکھیں کہ مخالفین نے بھی جو تفاسیر لکھیں ان کی تفاسیر میں بھی یہ نہیں آیا کہ کسا کے نیچے 5 نہیں تھے 10 تھے. یہ دیکھیں یہ معجزہ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ 5 نہیں تھے، کوئی اور 5 تھے. اور پھر جب آیت تطہیر کسا کے نیچے تھی، ساکن تھی، جب متحرک ہوئی تو آیہ مباہلہ میں ڈھل گئی. مباہلہ کی طرف کتنے افراد جا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا عشرہ مبشرہ گئے تھے، 5 ہی گئے تھے، اور یہی 5. یہ نہیں کہ کوئی اور 5 گئے تھے، یہی 5 گئے تھے. فرق یہ ہے کہ جب کسا کے نیچے تھے تو تعارف طاہرین کے طور پر تھا، اور جب مباہلہ کی طرف جا رہے تھے تو تعارف صادقین کے طور پر تھا. جو طاہرین ہوتے ہیں ان کے حریف نجس لوگ ہوتے ہیں، اور جو صادقین ہوتے ہیں ان کے حریف کذاب اور کاذبین ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب نے مان لیا کہ طاہرین یہ ہیں، صادقین یہ ہیں. جو ان کے مقابل میں آ جائے نہ پاک ہو سکتا ہے نہ سچا ہو سکتا ہے. بر محمد وآل محمد سلام. صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ مجالس اعضاء جو اس گھاٹ سے سیراب ہو جائے. یہ بھی چشمہ کوثر کی ایک شاخ ہے. یہ مجلس اعضاء اہل بیت اطہار کے محبت بھرے تذکروں کے ساتھ علم کی دولت بانٹتی ہے. آقا نے اتنا اہتمام کیا تعارف کا، اس لیے کہ یہ دین کے وارث ہیں، اس لیے کہ دین 23 سال تک نہیں، روز قیامت تک ہے. روز قیامت تک دین کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے.
لہٰذا ایسی ہستیوں کا تعارف کروا دیا جائے جو دین کے وارث ہوں، دین کی حفاظت کریں اور دنیا ان سے دین لے سکے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ کسا کے نیچے جمع کیا۔ اور یہ بھی دیکھ کے مشیت الہی کہ جن کے بارے میں لوگوں نے زیادہ بحث کرنی تھی کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ان میں سے ایک نمائندہ شخصیت کو قدرت نے چادر کے پاس لا کھڑا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ بڑی معظمہ بی بی ہے، ام المؤمنین ہے، رازدار واقعہ کربلا ہے، جناب ام سلمہ ہے۔ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ پروردگار عالم کوئی گوشہ تشنہ رہنے نہیں دیتا۔ یہ دین ہے، اس کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ پھر جملہ آپ حضرات کی توجہات کے لیے، قرآن کریم نے، احادیث نے بہت وضاحت کے ساتھ دین کو بیان کیا۔ قرآن کریم سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں تو میں عرض کروں کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے جب متکلم مقام بیان میں ہے تو سب کو نہیں سمجھانا چاہتا، کسی خاص شخصیت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک بات ہے، ہم راستے میں آ رہے تھے، میں نے آپ سے کوئی بات کہی اور یہاں پہنچ کر میں کہوں کہ وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی تو دوسرے لوگ متوجہ نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتانا چاہتا، پھر کبھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اب اگر سمجھانا چاہتا ہوں اور اس میں ابہام رہ جائے تو وہ کس کا قصور ہے؟ ہم جیسا بیان کرنے والا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بیان میں کمی تھی، لیکن اگر خاتم الانبیاء کی ذات ہو پھر تو بیان میں کوئی کمی تصور، ادھر سے تو کوئی کوتاہی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سننے والے تھے ان کے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی ابہام رہ گیا۔ اچھا، اگر ان کے نزدیک کوئی ابہام رہ گیا تو اس ابہام کو بھی دور کرنا اس حکیم نفس کا کام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ معلم کائنات ہیں، وہ صرف انبیاء و اولیاء کے معلم نہیں ہیں، وہ معلم کائنات ہیں، وہ صرف شہر علم کے در کے معلم نہیں ہیں، عام شخص کے بھی معلم ہیں۔ اگر وہ سمجھانا چاہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ انتظام کریں کہ عام آدمی بھی سمجھ لے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسح کرو کس کا؟ سر کا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں تک مسح کرو یا دھو لو، کوئی چیز تو ہوگی نا۔ سر کا مسح آ گیا اور پاؤں یا دھو لو یا مسح کر لو، کچھ تو ہوگا نا۔ اب یا تو قرآن سے ہی سمجھ میں آ جائے یا آقا مہربانی کریں ایک مرتبہ وضو کر کے دکھا دیں۔ اب آقا، کیا آقا ساری عمر چھپ کے وضو کرتے رہے؟ بڑی توجہ آپ حضرت کی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو 23 سال کا وضو جو آنکھوں کے سامنے کیا، کیا اس سے ابہام رفع نہیں ہوا؟ جس کو دین کا وارث بنانا تھا، آقا نے پہلے دن سے ہی ابہام نہیں رہنے دیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب کہا نا ایوکم یواظرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے؟ الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی و وزیری، تاکہ وہ میرا بھائی ہو، وصی ہو، جانشین ہو، خلیفہ ہو، وزیر ہو۔ جس نے اٹھ کے کہا انا اواظرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ نے یہ نہیں کہا ان ھذا اخی، بلکہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہے میرا جانشین۔ اگر کہہ دیتے کہ ان علی اخی، علی میرا بھائی ہے، بعد میں شاید لوگوں کو موقع ملتا وہ کہتے کہ آقا کا مطلب تھا کہ بلند آدمی میرا بھائی ہے، علی کا معنی بلند ہے، تو آقا تو کہہ رہے تھے بلند آدمی میرا بھائی ہے، بلند آدمی میرا جانشین ہے، بلند کردار شخص میرا جانشین ہے۔ آقا تو ایک قانون بیان کر رہے تھے نا
لیکن نہیں، آقا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہے، ابہام نہیں رہنے دیا۔ منظر غدیر، نعرہ حیدری، وہ جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اس کا ہاتھ اٹھا کر دکھایا۔ اگر وہاں پر اشارہ کر کے کہہ دیتے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ جو علی بیٹھا ہوا ہے، تو بات اور تھی۔ آقا نے جس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا آج اس کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ اور یہ جو لوگ موجود ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں؟ دو، کسی حدیث کے راوی 2 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، کسی کے 10 ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پالان شتر کا منبر تیار ہوتا ہوا دیکھا، حیا علی خیر العمل کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔ آقا نے وہاں رک کر جو آگے نکل گئے تو لوگ ان کو آدمی بھیج کر واپس بلایا۔ ادھر سے حیا علی خیر العمل کی آواز بلال کی بلند ہے، جو آگے جا کے لوگوں کو بلا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے حیا علی خیر العمل، جلدی واپس آؤ خیر عمل کی طرف۔ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا، آدمی بھیجا گیا جلدی پہنچو حیا علی خیر العمل۔ اب ہر شخص حیران ہے، حج کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر اکرم کے پیچھے نمازیں پڑھ لی، اب خیر عمل کی طرف بلایا جا رہا۔ میدان غدیر میں پہنچے تو دیکھا کہ پالان شتر کا منبر جس کا کوئی سابقہ ہی نہیں ہے، کبھی ایسا منبر بنا ہی نہیں تھا، وہ منبر بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ قرائن نصب کیے جا رہے ہیں، کسی قسم کا ابہام رہ نہ جائے۔ روز قیامت الیوم نختم علی افواہہم، لوگوں کے لبوں پر سکوت کی مہر لگا دی جائے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں اپنی جگہ جواب دہ ہیں بارگاہ الہی میں، یہ کان اپنی جگہ جواب دہ ہیں، یہ دل اپنی جگہ پر جواب دہ ہیں۔ کہا جائے گا آج بولنے کی اجازت نہیں، وہ زبان جو بخن کہہ کے مکر جائے اسے کیوں اجازت دیں؟ آج ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت جواب، سماعت بولے، آنکھیں بولیں، والفؤاد اور دل بولے۔ دل بتائے کیا مولا کا معنی سمجھ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آنکھیں جواب دیں کیا کسی کو بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کان بتائیں کیا وہ آواز پیغمبر اکرم کی وہ سماعت سے ٹکرائی تھی یا نہیں ٹکرائی تھی؟ یہ قرآن کریم میں ابہام نہیں ہے، قرآن کریم کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو بے پناہ اختلافات ہوتے اس کے اندر۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اور یہی دلیل ہے اس کے کلام میں برحق ہونے کی، اللہ کی طرف سے ہے۔ دلیل کیا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے؟ اس میں تو اختلاف نہیں ہے، تو امت میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امت قرآن کو سمجھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھی؟ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو کشید کرتے ہیں، قرآن کریم سے کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کا معنی بنائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز قیامت پیغمبر اکرم بارگاہ الہی میں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار ان لوگوں نے قرآن لے کر چھوڑ دیا، شکایت کریں گے۔ جب پوچھا جائے گا روز قیامت بتاؤ کوئی ابہام رہ گیا تھا؟ اب یہ جو لوگ ہیں نا ڈگری ہے، اصلی ہو یا جعلی، ان کو وہاں پتہ چلے گا جو جعلی، جو اپنی خواہشات کشید کر کے انہوں نے مطالب نکالے۔ خالق کائنات نے ہر ابہام کو رفع کیا، خالق کائنات کے حبیب نے، نمائندے نے کوئی ابہام رہنے نہیں دیا، ہر منظر اتنا واضح تخلیق کیا۔ آیت تطہیر کس کی شان میں ہے؟ منظر واضح ہے۔ آیت مباہلہ کس کی شان میں ہے؟ منظر واضح ہے۔ طاہرین کون ہے؟ منظر واضح ہے۔ صادقین کون ہے؟ منظر واضح ہے۔
طاہرین کے درمیان مرکز عصمت کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ بڑے صبر سے بڑی محبت سے میرے ساتھ چلے. تھوڑی گرمی بھی ہے, پنکھے چلانے سے بھی منع کر دیا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے, اور بہت خوبصورت جملہ اور لذت ولا سے ہمکنار کرنے والا جملہ. آقا نے ہر موقع پر علی کو دکھا کے علی کا تعارف کروایا. دعوت ذوالعشیرہ میں دکھا کے تعارف کروایا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اگر میدان غدیر تک موارد گنوں تو دکھا کے علی کا تعارف کروایا. میدان غدیر میں دکھا کے علی کا تعارف کروایا. اور ایک جگہ ایسی آئی کہ آقا نے علی کو چھپا کے علی کا تعارف کروایا. علی کی صفات بیان کرتی, علی کو چھپا لیا. قال اوتین الرایۃ غدا رجلا, کل علم دوں گا کس کو؟ علی نے کہا, رجلا کا. صلوات پڑھیں بابا سے بلا. بات ختم ہو جاتی. نہیں, علی کو چھپا لیا, علی کا تعارف بیان کیا. صرف یہ نہیں کہا کل علم دوں گا, آگے تعارف میں علی کے تعارف میں وہ صفات بیان کی. رجلن, کل علم دوں گا مرد کو. اب ساری رات اپنے میں سے مرد ڈھونڈو. مرد سے مراد مرد میدان. صلوات پڑھیں بابا. بڑی دلچسپ بات ہے یہ. حکیم نفس, حکیم مطلق کا کام ہے. کیسا منظر تخلیق کیا. کہہ سکتے تھے کل علی کو علم دوں گا, نہیں کہا کل علم ایک مرد کو دوں گا. رجلن کرار غیر فرار, جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اب ہر شخص سوچتا ہے یہ صفات منطبق تو علی پہ ہوتی ہیں, لیکن علی وہاں ہے نہیں. یہی ہے نا, خیبر میں گئے تھے تو مولا کو تو ساتھ نہیں لے گئے تھے. علی وہاں ہے نہیں. اپنی طرف دیکھتے ہیں, غیر فرار چسپاں ہوتا نہیں. کرار کا تمغہ سینے پہ آتا نہیں, سجتا نہیں. پھر علم کس کو ملے گا؟ اگر علی نظر آتے ہوتے, سامنے ہوتے تو کہتے اسی کو ملے گا. لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہما ہمارے ہی سر پہ بیٹھ جائے, یہ عزت ہمیں ہی مل جائے. اچھا پھر قرار غیر فرار کا معنی کیا ہوگا؟ پھر سوچتے ہیں ماضی میں تو نہیں تھے. ہو سکتا ہے آقا نے مستقبل کے لیے کہا کہ جب علم مل جائے گا تو یہ بھاگیں گے نہیں. تو پہلے پھٹے ہوئے علم بھی تو گواہی دے رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں, لیکن آقا نے علی کی صفات بیان کی, علی کو چھپا. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر بیان کر دیتے کہ کل علم علی کو دوں گا تو ساری رات خیمہ علم کا طواف کون کرتا؟ ساری رات صحابہ کرام خیمہ علم کا طواف کرتے رہے علم کی آرزو میں. اگر علم کا اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام طواف علم کا طواف نہ کرتے, ساری رات بے چینیوں میں نہ گزرتی, ساری رات خیمہ علم کا طواف کیا. معلوم ہوا صبح خیبر تک علم اٹھانا بدعت نہ تھا, لیکن صبح خیبر کے بعد منظر بدل گیا. جن کو نہیں ملا ان کے لیے بدعت ہو گیا, جن کو مل گیا ان کے لیے عبادت ہو گیا. لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ, لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ, جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. وراثت ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. کربلا والوں کے پاس وراثت نہیں, ہمارے پاس وراثت ہے. یہ عبادت ہے, یہ بدعت نہیں ہے. جناب سیدہ کونین اس کا ہمسر علی ہے. جناب مریم بطول
ہمسر نہیں تھا، خالق کائنات نے قانون بدل دیا، کہا تھا ہر شے کو زوجین سے پیدا کریں گے، ہمسر نہیں تھا، خالق کائنات نے مریم کو بغیر باپ کے عیسیٰ عطا کیا، لیکن جناب فاطمہ الزہرا کا ہمسر علی ہے۔ اور اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور علی وہ ذات ہے جس کے فضائل کا اجمال تو بیان ہوا ہے، تفصیل بیان نہیں۔ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اگر کائنات کے سارے شجر اقلام بن جائیں، اگر جن و انس حاسب و کاتب بن جائیں، پھر بھی اجمال ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس تفصیل کو بھی اجمال کی صورت بیان کیا گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ گفتگو ختم کروں اور وہ حدیث بیان کروں جس کو علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، بی بی عائشہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا و منطقا برسول اللہ من فاطمہ، کلما دخلت علیہ قام الیہا۔ کہتے ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کائنات میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ پیغمبر کے مشابہ، رفتار میں، گفتار میں، نشست و برخاست میں، عادات و اطوار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کائنات میں سب سے زیادہ پیغمبر کے مشابہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ کلما دخلت علیہ قام الیہ، جب بھی بارگاہ پیغمبر میں تشریف لاتی تھی پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، پہلی بات سے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد والدین کے مشابہ ہوتی ہے، اور اگر کہا جائے گفتگو میں مشابہ تو والدین کی گفتگو کا لب و لہجہ اولاد کے لب و لہجے میں اتر ہی آتا ہے، لیکن یہاں والد وہ نہیں ہے جس کا عام لب و لہجہ، اس کا والد وہ ہے جو لہجہ مشیت میں بات کرتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر فاطمہ کا لہجہ رسالت مآب کا لہجہ ہے تو اس کا مطلب ہے مشیت کے لہجے میں فاطمہ بات کرتی ہے، اور جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی ہیں کلما دخلت علیہ قام الیہا، پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فقبل، آگے بڑھ کے بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیا، کبھی ہاتھ پر بوسہ دیا۔ پیشانی پر بوسہ دینا باپ سے بیٹی کی محبت کی علامت ہے، باپ کی بیٹی سے محبت کی علامت پیشانی کا بوسہ، ہاتھ کا بوسہ تعظیم کی علامت ہے، کبھی پیشانی پر بوسہ دیا، کبھی ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وَرَحَّبَ بِهَا، اور کہنا شروع کیا، مرحبا میری بیٹی فاطمہ آ گئی، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ ابھی پڑھا جا رہا تھا نا، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، اصل میں یہ سورہ قدر کی آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کو سورہ قدر سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ سورہ قدر کی مانند ہے، مجہول القدر ہے، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے۔ مرحبا میری بیٹی فاطمہ آ گئی، یہ کہنے کے بعد وَأَجْلَسَهَا، حدیث آگے بڑھتی ہے، کہتی وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِ، اور پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے، بوسہ دینے کے بعد، یہ کہنے کے بعد مرحبا میری بیٹی فاطمہ آ گئی، جناب سیدہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا، آپ خود تصور کریں، دو ہی صورتیں، تیسری بنتی نہیں ہے۔ جب اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بیٹھے تو اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹھے، اور اگر نہیں بیٹھے تو اس کا مطلب ہے جب تک فاطمہ بیٹھی رہی رسالت کھڑی رہی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی، اور اس کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے باپ کا کھڑے ہونا سنت رسول ہے، جب بھی بیٹی آئے باپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں سمجھا، ورنہ اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، کسی نے ایسا نہیں سمجھا، جبکہ حالت یہ ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ نہیں، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی بی بی آتی پیغمبر کھڑے ہوتے،
اور اس کو علماء نے یوں بیان کیا، کہتے ہیں یہ جملہ تو کائنات میں کسی کے لیے ہے ہی نہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت آئے پیغمبر کھڑے ہو جائیں سوائے فاطمۃ الزہرا کے کسی اور کے لیے یہ جملہ بیان ہی نہیں ہوا، حتیٰ کہ جناب امیر المومنین کی ذات والا صفات ان کے لیے بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ جب بھی علی آئیں پیغمبر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو روایات میں یہ مل جائے گا علی آئے پیغمبر کھڑے ہوئے، آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ کبھی علی آئے پیغمبر کھڑے ہوئے اور چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کیا، سینے سے لگائے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ جب بھی علی آئے پیغمبر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب بیٹی کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے کہا؟ یہ فاطمہ کا عہدہ ہے، یہ فاطمہ کا منصب ہے جس کے استقبال کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کا منصب کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، اور پیغمبر مکمل اسوہ حسنہ مکمل نمونہ عمل تب بنتے ہیں جب کردار فاطمہ ساتھ آ کے مل جائے۔ اس لیے کہ آقا مردوں کے لیے تو مکمل نمونہ ہو سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے مکمل نمونہ نہیں ہو سکتے۔ کائنات کے لیے مکمل نمونہ جس میں عورتیں بھی شامل ہیں پیغمبر تب ہو سکتے ہیں جب کردار فاطمہ ساتھ ملے۔ تو یہ جناب فاطمۃ الزہرا کا عہدہ اور منصب ہے کہ وہ جزو نور نبوت ذریعہ تکمیل رسالت۔ یہی وجہ ہے، روایت بیان کرتی ہے پیغمبر اکرم جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے، ودا کرنے کے لیے سب سے آخر میں سیدہ کے گھر جاتے تھے، پھر مدینہ چھوڑتے تھے۔ جب مدینے میں واپس آتے تھے سب سے پہلے سیدہ کے گھر میں آتے تھے۔ اگلا جملہ عرض کروں، روایت کہتی ہے کم از کم 6 ماہ کی روایت ہے، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ 10 ماہ 12 ماہ 17 ماہ تک کی روایات موجود ہیں۔ جو کم از کم روایت ہے وہ 6 ماہ کی، کہ زندگی کے آخری 6 ماہ میں پیغمبر کا معمول یہ تھا کہ جب بھی مسجد نبوی میں در فاطمہ کے سامنے پہنچتے رک جاتے، رخ کرتے در فاطمہ کی طرف اور سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ خاتم الانبیاء جو کام ایک دن کرے وہ سنت و سیرت بن کے امت میں رواں ہو جائے۔ مسلسل 6 ماہ تک، اور ایک مرتبہ نہیں، جب بھی مسجد نبوی میں آئے، اب سارا دن مسجد نبوی میں آنا جانا لگا رہتا تھا، نماز کے علاوہ فیصلے بھی مسجد نبوی میں ہوتے تھے، لیکن آپ تصور کریں صرف نماز کا بھی اگر کریں تو ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوتی ہوگی، ادھر آقا گھر سے نکل کے مسجد کی طرف چلتے ہوں گے، صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف دوڑتے ہوں گے تاکہ نماز جماعت رہ نہ جائے، اس لیے کہ اس نماز جماعت کا امام خاتم الانبیاء ہے۔ نماز جماعت کا امام وہ ہے کہ شب معراج چرخ چہارم پر انبیاء صف بستہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، نماز جماعت کا امام وہ ہے، لوگ دوڑتے ہوں گے، جب پہنچ جاتے ہوں گے پیغمبر تک قدم سست ہو جاتے ہوں گے، اس لیے کہ اب کوئی مسلمان بھی آقا سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب آقا آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے، آقا پہنچے در زہرا کے سامنے، رخ کیا در زہرا کی طرف۔ جب آقا رکے صحابہ کرام رکے، جب آقا نے رخ کیا در زہرا کی طرف تو یقیناً صحابہ کرام کا رخ ہوا ہوگا در زہرا کی طرف۔ آقا نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ میں جب بھی اس منظر کو سوچتا ہوں، بیان کرتا ہوں، مجھے یہ منظر آپ کی مجلس عزا کے بعد زیارت کے مشابہ نظر آتا ہے۔ ایک آدمی زیارت پڑھاتا ہے اور باقی لوگ زیارت پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے خاتم الانبیاء زیارت پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام ان کے پیچھے کھڑے ہیں زیارت پڑھنے میں۔ آقا کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور اس کے فوراً بعد آقا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں،
اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. دیکھو در زہرا پہ آنے کے آداب یہ ہیں. جب بھی آؤ پہلے سلام کرنا، پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرنا. تاریخ کہتی ہے ابھی آقا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. اس دروازے سے آواز آنے لگی صبت علیہ مصائب، رو رو کر تڑپ تڑپ کر مرغ بسمل کی طرح آواز دیتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنے مصائب آئے، اگر روشن دنوں پہ پڑھتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے. ادھر بی بی روتی، حسنین شریفین کی آوازیں گریہ بلند ہوتی. خانہ زہرا سے گریہ کی آوازیں جو بلند ہوتی، بی بی چیخ چیخ کر جب یہ فریاد بلند کر کے یہ کہتی نا اتنے مصائب آئے، لوگ گھروں سے نکلتے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جاتے. بی بی اپنے مصائب بیان کرتی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. کچھ لوگوں کو یہ صورتحال گوارا نہیں تھی. مولا علی کو بلایا، یا ابو الحسن زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، اس لیے کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. زہرا اس طرح روتی ہے، لوگوں کے جگر چاک ہوتے ہیں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. آقا نے کہا نبی کی بیٹی چند دن کی مہمان ہے، تمہیں زیادہ دن زحمت نہیں ہوگی. چند دن کی مہمان ہے، چند دن کی زحمت ہے. کہا نہیں زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. مولا علی سر جھکائے ہوئے گئے بی بی کے پاس، کہا ہے بنت رسول، ہے بنت رسول، اے زہرا لوگ کہتے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو، یا علی کیا میں رو بھی نہیں سکتی؟ دروازہ بھی میرا ٹوٹے، پہلو بھی میرا شکستہ ہو، حسن بھی میرا شہید ہو، حق بھی میرا چھینا جائے، کیا میں رو بھی نہیں سکتی؟ کہانی لوگ کہتے ہیں یا دن کو رو یا رات کو رو. مولا نے کیا کیا، جنت البقیع کے اس طرف ایک چھپر سا ڈال دیا جس کو تاریخ میں بیت الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بیت الحزن کیا تھا، یعنی سایہ بنا دیا کہ بنت پیغمبر سائے میں بیٹھ کر گریہ کر سکے. صبح کو حسنین شریفین کو انگلی سے پکڑتی، ساتھ لے کے جاتی بیت الحزن، وہ جنت البقیع کے اس طرف، اس سائے میں بیٹھ کر آواز بلند کرتی صبت علیہ مصائب. جب بی بی روتی خاک پر بیٹھے ہوئے عزادار بیٹے وہ بھی آوازیں گریہ بلند کرتے. رونے کی آواز راہ چلتے مسافروں کے قدموں کو روک لیتی. لوگ زار و قطار روتے، بنت پیغمبر اس طرح گریہ کر رہی ہے. ایک دن بی بی گئیں، پہلے تو شام کو آتی تھی لیکن فوراً ہی واپس آ گئیں. اسماء نے پوچھا بی بی آپ آج فوراً کیوں واپس آ گئیں؟ بی بی نے کہا اسے کچھ لوگوں نے جلا دیا تاکہ بنت پیغمبر سائے میں بیٹھ کر گریہ نہ کر سکے. اس کے بعد بی بی چند دن قبر حمزہ پر گئی. حمزہ سید الشہداء بہت کافی دور ہے. عصا پکڑ کے حسنین کا سہارا لے کر جب تک ہمت نے ساتھ دیا قبر حمزہ پہ جا کے روئیں، اور جب ہمت نہ رہی تو بی بی بستر سے لگ گئی. اب 2 جملے عرض کروں گا، آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. مصائب ایسی چیز نہیں ہے جو انسان تفصیلاً پڑھ سکے. یہ حوصلہ کم از کم میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھ سکوں. چند جملے عرض کروں. جب سیدہ کی شہادت ہوئی حسن مجتبیٰ لپٹ لپٹ کے روئے. کبھی اسماء نے جدا کیا، کبھی ام ایمن نے جدا کیا، کبھی فضا نے دلاسا دے کے جدا کیا. ادھر جدا کرتے تھے پھر حسن مجتبیٰ بے تاب ہو کے پھر ماں کے جنازے سے لپٹ جاتے تھے، پھر روتے تھے. ان بیویوں نے کہا ہے حسن مجتبیٰ تم اولاد زہرا میں سے بڑے ہو، تم اپنے آپ کو اگر نہیں سنبھالو گے تو باقی بچے کیسے سنبھالیں گے؟ تم حوصلہ نہیں کرو گے تو وہ کیسے کریں گے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا جو میں نے دیکھا اگر یہ دیکھتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا. حسن مجتبیٰ تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب میری ماں کی سند کو پارا پارا کر دیا گیا، جب کسی نے اس پہ لعاب دہن پھینک کر اس کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا، میری ماں نے وہ پرزے اٹھائے اور اٹھا کے سینے سے لگا کے روتی ہوئی جب گھر کی طرف اس کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی اس روایت کو بیان کیا، جب گھر کی طرف چلی ان پرزوں کو سینے سے لگا کے روتی ہوئی چلی تو کہا پیچھے پیچھے کوئی
शख्स बुलंद आवाज से बोलता हुआ आ रहा था। जब मेरी माँ घर के दरवाजे पर पहुंची, उस शख्स का हाथ बुलंद हुआ। कहा उसका हाथ था रुखसार मेरी माँ का। बस उस तमाचे का लगना था। असर मर्तबा कहते मेरी माँ दरवाजे पे गिर गई और तड़पने लगी और तड़प तड़प कर अपने बाबा को पुकारने लगी। बाबा आके देख अपनी ज़हरा को। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन इस्फहानी कहते हैं जावज़ुल हद्दा बिलत्मिल खद्दी शल्लत यदु तुग़यान व तअद्दी। कहा जावज़ुल हद्दा, लोग तजावुज़ कर गए, हद से तजावुज़ कर गए। क्या तजावुज़ किया हद से? बिलत्मिल खद्दी, अरबी में लत्म कहते हैं तमाचे को, खद कहते हैं रुखसार को। रुखसार फातिमा ज़हरा का था और किसी जालिम का था। जावज़ुल हद्दा बिलत्मिल खद्दी शल्लत यदु तुग़यान व तअद्दी। कहते हैं काश जुल्म उद्वान का उठा हुआ ये हाथ शल हो जाता। तारीख के नशेब फराज से गुजर कर ये आवाज, तमाचे की आवाज, ये हमारे दिलों को जख्मी कर गई। सारी उम्र रोते रहेंगे याद करके। काश ये हाथ न पहुंचता ज़हरा के रुखसार तक। कहते लस्तु अदरी खबर अल मिस्मारी सल सदरहा खजानत अल असरारी। कहते मुझे क्या पता दरवाजा कहाँ गिरा, मुझे क्या पता दरवाजे का कील कहाँ लगा। लस्तु अदरी खबर अल मिस्मारी, काश मुझे पता होता। कहते सल सदरा खजानत अल असरारी। कहते मुझसे पूछ जो अपने मसाइब का मरसिया पढ़ते हुए अपने बाबा के पास चली गई, जरा उससे पूछिए दरवाजा कहाँ गिरा। जब गई ना कब्र पैगंबर पर, जब आखिरी दिन आया जिंदगी का, वसीयतें की मौला अली को। तफसील से शायद पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 2 जुमले कहूँ तमाम कर दूँ। आखिरी जुमला आका से ये कहा वसीयतें करने के बाद, कहा मैं आखिरी मर्तबा अपने बाबा की कब्र से विदा करना चाहता हूँ। कहा ऐ ज़हरा आप में तो जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि जब घर में चलती थी या दीवार का सहारा लेकर या असा का सहारा लेकर, एक हाथ पहलू पे एक हाथ में असा, एक हाथ पहलू पे एक हाथ में दीवार पर, इस तरह घर में चलती थी। अब हालत ये हो गई कि आखिरी वक्त है, नकाहत का ये आलम में चल नहीं सकती। कहती है जाऊंगी आखिरी मर्तबा अपने बाबा से विदा करूंगी। ऐ बिनते पैगंबर आप तो चल नहीं सकती हैं। कहा आप सहारा दे, मैं जाऊंगी। मौला अली ने सहारा दिया। रिवायत के अल्फाज हैं तारतन तक़ूमु व तारतन तक़ीमु। एक कदम उठा लेती थी फिर बैठ जाती थी। जब चकरा के गिरने लगती उठा देते, फिर उठ के चलना चाहती मौला सहारा दे के उठा देते। बीबी उठते बैठते जब पहुंची ना कब्र पैगंबर के सामने, एक मर्तबा बेकरार होकर फरियाद बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अबता। ऐ बाबा तुझ पर तेरी सहारा का सलाम, ऐ बाबा तुझ पर तेरी दुखिया बेटी का सलाम। आगे बढ़ी, अपने आप को कब्र पर गिरा दिया। अब तारीख ने जो मंजर बयान किया, कहा इधर मुर्गे बिस्मिल की तरह ज़हरा तड़प रही थी, उधर हिलने लगी। अपने बाबा की खुशबू आई, कहना शुरू किया कब्र को मुखातब करके, कुल्लिल मुग़य्यब ताता अतबा के सरा इन कुंत तस्माउ सुरखती व निदाइया। ऐ मेरे बाबा की कब्र, अपने दामन में सोने वाले मेरे बाबा से कहे क्या आप अपनी बेटी की फरियाद सुन रहे हैं? जब कब्र पैगंबर हिलने लगी, बीबी को एहसास हुआ मेरा बाबा मेरी फरियाद सुन रहा है। बीबी फिर तड़पने लगी। बाबा दुश्मनों के नरगे में अपनी ज़हरा को छोड़कर आप आके इधर महबे आराम हो गए। बाबा आप तो मेरे लिए पहाड़ के दामन की तरह जाए बना थे। मौला अली आगे बढ़े, ज़हरा मरने से पहले मर जाओगी, जब आओगी ना अपने बाबा के पास फिर बयान करना। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन इस्फहानी फिर बीबी के अल्फाज को यूं बयान करते हैं, कहते हैं बीबी ने कहा अच्छा बाकी तो सब कुछ आके बयान करूंगी। बाबा मेरे मसाइब के 3 गवाह ऐसे हैं जिनको कोई झुठला नहीं सकता।
क़यामत तक झुठला नहीं सकता। मेरे मासूम गवाह लोगों ने झुठलाए, लेकिन 3 खामोश गवाह ज़हरा ऐसे पेश करती है जिनको क़यामत तक कोई झुठला नहीं सकता। कौन से गवाह? अल बाबू वल जिदारु वद दिमाउ। बाबा मेरे मसाइब का पहला गवाह मेरे घर का टूटा हुआ दरवाजा। बाबा वही दरवाजा जिस पे आप आके सलाम करते थे, बाबा वही दरवाजा जिस पे आप आके बाबा वही दरवाजा जिस पे आप आके रुक जाते थे। मेरे मसाइब का पहला गवाह मेरे घर का टूटा हुआ दरवाजा, अल बाबू वल जिदारु, और दूसरा गवाह दरवाजे के पीछे की दीवार, वद्दिमाउ, तीसरा गवाह दरवाजे और दीवार के दरमियान मेरे पहलू का खून। शहूद सिद्क़िन ला लहल खिफ़ाउ। बाबा इतने सच्चे गवाह हैं, रोज़े क़यामत तक कोई इनकी गवाही पर पर्दा नहीं डाल सकता। मौला अली ने आगे बढ़ के सैयदा को उठाया। बाबा ने आखिरी नजर कब्र पैगंबर पे डाली। बाबा तफसील दुआ के बयान करूंगी। इजमाल ये है सुब्बत अलैया मसाइब सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। मौला ने ले जाके बिस्तर पे लिटाया, कहा आप जाएं मस्जिद में नमाज पढ़ें। हसनैन शरीफैन से कहा जाओ माँ के लिए दुआ करो, नाना की कब्र पे जाओ, माँ के लिए दुआ करो। बस आखिरी जुमले, मेरी सकत खत्म हो चुकी है लेकिन ये आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अस्मा से कहा अस्मा मैं हुजरे में जाके आराम करूँगी, जब तक मेरी तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ आती रहे समझना नबी की बेटी जिंदा है। जब आवाज़ आना बंद हो जाए समझना नबी की बेटी इस दुनिया से चली गई। ज़हरा इस दुनिया से चली गई, लेकिन देखो मेरे बेटे नाना की कब्र पर गए हैं, वो अभी अभी आएंगे। पहले उनको खाना खिलाना, फिर मेरे बारे में बताना। मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आवाज़ बुलंद न करना। हसनैन आएंगे फिर बाद में, पहले खाना खिलाना फिर बताना। अस्मा कहती हैं बिन्ते पैगंबर हुजरे में चली गई, कुछ देर तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ आती रही, और जब आवाज़ आना बंद हुई अस्मा कहती मैंने जाके देखा इन्ना लिल्लाहि मेरा जी चाहा बुलंद आवाज से गिरिया करूं, लेकिन मुझे बीबी की वसीयत याद आ गई, अभी हसनैन आएंगे पहले उनको फिर मेरे बारे में बताना। मैं कमरे से हुजरे से बाहर निकली, देखा हसनैन दौड़ते आ रहे हैं, बाल हवा में उड़ रहे हैं, बालों में खाक है, रोते हुए आ रहे हैं, आंसू रवा है। अस्मा बताओ हमारी अम्मा कहाँ है? कहा शहजादो तुम्हारी अम्मा हुजरे में आराम है, खाना खा लो फिर अम्मा के पास जाना। अस्मा कैसी बातें कर रही हो, कभी हमने अम्मा के बगैर अस्मा जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो वो हमें मालूम हो चुका है। हम नाना की कब्र पर दुआ के लिए गए थे, नाना की आवाज आई जाओ अंबिया अरवाहे अंबिया मलाइका इस्तिकबाल के लिए आ चुके हैं, और मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। हसनैन तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, हमें नाना ने बता दिया है। खाना ज़हरा में रात की तारीकी में एक जनाजा सफेद कफन में लिपटा हुआ। मौला अली ने अपने बच्चों को आवाज दी आओ आखिरी मर्तबा अपनी माँ से विदा करो। औलाद ज़हरा में से हर बच्चा आके लिपट गया अपनी माँ से। मौला अली ने दिलासा दे के जुदा किया, लेकिन जब हुसैन को बुलाया ना, हुसैन आओ, मौला हुसैन आओ अपनी माँ से आखिरी मर्तबा विदा कर लो। औलाद ज़हरा में से हर फर्द ने आके गले से लिपट कर गिरिया किया, लेकिन जब बुलाया ना हुसैन को, हुसैन तुम भी आओ, हुसैन गले की तरफ नहीं आए, आके पाँव के तलवों से अपने रुखसारों को अम्मा ज़हरा मैं तेरा हुसैन हूँ। अम्मा ज़हरा मैं जब भी तुझे पुकारता था तू मुझे अपनी आगोश में ले लिया करता था। अम्मा ज़हरा आज भी मुझे अपनी आगोश में ले ले। तारीख कहती सैयदा का जनाजा तड़का, बंदे का हाथ बाहर आया मेरा हुसैन, मेरा करबला का हुसैन, मेरा
जिन लोगों ने मुझे दिए हैं वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। घर के कुछ अफराद साथ थे, एक साया सा मौला को नजर आया। रात की तारीकी, घर के ही अफराद हैं, अपने ही हैं, बेगाना कोई नहीं है। एक साया सा नजर आया। हसन मुज्तबा ये कौन है? कहा ये मेरी बहन ज़ैनब। अली की गैरत को गवारा न हुआ, सैयदा का जनाजा रख दिया, अपनी अबा उतारी, ज़ैनब के सर पे डाली, पहले बेटी को घर पहुंचाया, सैयदा का जनाजा हुआ। जब जनाजा लेके कब्र के पास पहुंचे, 2 हाथ कब्र से बाहर आए। अली ने तड़प कर कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अली का सलाम हो, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का आप पर सलाम हो, या रसूल अल्लाह अली बहुत शर्मिंदा है, अमानत वापस करने आया है। अमानत का उसूल ये है वापस करने का, जैसे लो वैसी दो, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैंने अमानत ली थी तो सालिम थी, आज पहलू शिकस्ता है। या सैयदा या ज़हरा करेंगे, लेकिन शायद रोती आंखें कबूलियत दुआ के लम्हात हैं। चाहते हैं दुआ तुम परवरदिगार आलम इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शामिल करो। कौम के बच्चों और नौजवानों को मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। इत्तेहाद के चाहने वालों की जान और माल की इज्जत और परवरदिगार आलम करम फरमाए और हमारी इस आज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से सैयदा कौनैन राज़ी हों, आका राज़ी हों, हबीब खुदा राज़ी हों। परवरदिगार आले इत्तेहाद के सदक़े में तमाम मोमिनीन की तमाम हाजात शरइया जो मोमिनीन परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मुश्किलात में मुब्तला हैं उनकी मुश्किलात की गिरह परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सबको वसअत व फराखी अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उनको बावकार रोज़गार अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनको आसूदा हाल परवरदिगार इसी बारगाह में इसी के तवस्सुल से इसी के फैज़ से तेरी बारगाह में हाज़िर होते हैं। अहले बैत अत्हार के अलावा कोई दर हमारे पास नहीं है। अहले बैत अत्हार के दर का सदका, उनकी शख्सियत, उनकी इज्जत का, उनकी अज़मत का वास्ता परवरदिगार सबकी हाजात शरइया अता फरमा। मेरे इस मोमिनात को शिफाए कामिला, हमारे शहीदों को जवारे शुहदाए करबला में जगह परवरदिगार हमारे शहीदों को, हमारे मरहूमीन को और हम सबको रोज़े क़यामत अज़ादारान हुसैन इब्न अली में बेशुमार फरमा।